دیکھیے آج آپ کے سامنے توبہ اور استغفار کے آداب بیان کی جا رہے ہیں. کس کے بولو؟ توبہ کی قبولیت سے کبھی مایوس نہ ہو. انسان توبہ جب کرتا ہے نا تو اس کی قبولیت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایسا سمجھنا چاہیے کہ میری توبہ ضرور قبول ہوگی، اللہ میرے گناہوں کو ضرور معاف کریں گے. تو گناہ ہو جانے کے بعد مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں. کیسے ہی بڑے بڑے گناہ کیوں نہ ہو گئے ہو، توبہ سے اپنے نفس کو پاک کیجئے اور خدا سے امید رکھیے. مایوسی کافروں کا شیوہ ہے. مایوسی کیا ہے بولو؟ کافروں کا شیوہ ہے. کفر ہے. مایوسی کفر ہے یعنی انکار ہے. مومنوں کی تو امتیازی خوبی یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اور کسی حال میں خدا سے مایوس نہیں ہوتے. بات سمجھ میں آئی؟ کبھی مایوس نہیں ہونا ہے. کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ توبہ کرتے رہنا اور اللہ سے امید رکھنا ہے. گناہوں کی زیادتی سے گھبرا کر مایوس ہونے میں مبتلا ہونا اور توبہ کی قبولیت سے نا امید ہونا ذہن و فکر کی تباہ کن گمراہی ہے. خدا نے اپنے محبوب بندے کی یہ تعریف فرمائی ہے کہ ان سے گناہوں کا صدور نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا ان سے گناہ ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، صفائی سے ان کا اعتراف کرتے ہیں، خود کو پاک کرنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں. دیکھو صحابہ کرام سے بھی گناہ ہوئی ہے. کس سے بولو؟ صحابہ اکرام. ہاں، گناہ کروائی گئی یعنی صادر ہوئی ان سے، جان بوجھ کے نہیں کیے گناہ. یہ گناہ قیامت تک رہنے والے انسانوں کو معلوم پڑے کہ گناہ کیسے ہوتے ہیں اور گناہ کے بعد کیا کرنا چاہیے. اس لیے جو ہے ان کے سامنے اس طرح گناہ سرزد ہوئے ان سے. اب گناہوں کی دیکھو، ایک تو گناہ ہو جائے نا تو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ تو کرنا ہی چاہیے، لیکن اس کو دوسروں پر ظاہر نہیں کرنا چاہیے. معلوم آج میں نے شراب پی کر آیا، اب پیا ہے تو کیا کرے؟ پیتا نہیں. الحمدللہ کوئی ایمان والا جو ہے جس کے ایمان کا تقاضا ہوگا، اس کو معلوم ہے شراب حرام ہے تو وہ ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. کیا نہیں کرے گا؟ ہاتھ بھی نہیں لگائے گا اور توبہ کرتے رہے گا. اگر اللہ کسی دوست کے ساتھ رہ کر اس کی کیا ہو گئی؟ نشہ کی عادت ہو گئی اور اس کا ذہن خراب ہو گیا، عادت خراب ہو گئی. اس سے میں نے کہا تھا کہ اچھے دوستوں کے ساتھ رہا کرو. ہماری فرینڈشپ کس سے ہونا چاہیے؟ اچھوں سے ہوں گے تو ہماری زندگی میں اچھائی آئیں گی، اور برے کے ساتھ رہوں گے تو برے کی صحبت لگتی ہے. صحبت صالح صالح کنت، صحبت بد بد کنت. انسان جب اچھوں کی صحبت میں رہتا ہے تو اچھا بنتا ہے، اور بروں کی صحبت میں رہتا ہے تو برا بنتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اچھوں کی صحبت میں رہ کر اچھے بننے کی کوشش کرنا ہے، اور بروں کی صحبت میں رہیں گے تو برا بننے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود بری عادت ہو جاتی ہے. جیسے مثال دی جاتی ہے کہ اگر ہم کو کھیت میں کچھ بونا ہے تو اس کی کیا کرنا پڑے گی؟ صفائی کرتے رہنا پڑے گی. کھیت میں دانے بونا پڑیں گے اور پانی وغیرہ، اس کی محنت ہے. کس کی بولو؟ کھیت لگانے کی محنت ہے. اگر کسی کو کانٹے اگانا ہے کھیت میں تو اس کی محنت کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ کانٹے خود بخود اگتے ہیں. تو انسان کی زندگی میں اچھائیوں کو لانے کے لیے محنت ہے، برائی کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں. انسان جب برے ماحول میں رہے گا تو خود بخود برا بنتا چلے جاتا ہے. یہ اچھے ماحول کو بنانے کی فکر کرنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو گناہ ہونے کے بعد کسی کو ظاہر نہیں کرنا ہے کہ میرے سے گناہ سرزد ہو گیا. البتہ گناہ پر کیا کرنا ہے؟ توبہ ضرور کریں گے. اور بندہ جو ہے جب گناہ کرتا ہے تو فرشتے لکھنے سے رک جاتے ہیں. دیکھو ابھی شاید توبہ کرے گا، ابھی توبہ کرے گا. اور وہ دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک نیکیاں لکھنے والے ہوتے ہیں اور ایک گناہ لکھنے والے، برائیاں لکھنے والے ہوتے ہیں. تو برائی لکھنے والا نیکیاں لکھنے والے سے پہلے پوچھتا ہے برائی لکھو اس کی، تو بولے نہیں رک جا بھی،
شاید کہ وہ توبہ کر کے اپنے گناہ کو معاف کرے گا۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو لکھا ہوا گناہ مٹ جاتا ہے، گناہ مٹ جاتا ہے۔ اور جو سچی توبہ کرتا ہے نا، جب سچی توبہ کرتا ہے تو گناہ کرنے والے کے اکاؤنٹ میں گناہ رہتا ہی نہیں، بلکہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ گناہ کے اوپر کبھی جو ہے نیکیاں بھی ملتی ہے کہ انسان سے گناہ ہو گیا اور اس نے سچی توبہ کیا تو کیا ہو گیا، اس کو اس کی نیکیاں ملے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہم کیا کریں گے؟ گناہ سے بچیں گے، خود بچنے کی کوشش کریں گے، اور ہو گیا اللہ کبھی گناہ ہو گیا تو کیا کریں گے؟ توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کریں گے۔ مومن گناہوں کے ہونے پر اتنا بے چین ہوتا ہے، جیسے ایک صحابیہ تھی، کون تھی؟ صحابیہ، عورت تھی، اس سے گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگنور کر رہے تھے اس کو، لیکن وہ بار بار بے چین تھی، وہ چاہتی تھی میں دنیا سے جو ہے پاک ہو کر چلی جاؤں۔ کیا ہو کے چلا جاؤں؟ پاک۔ اور بار بار اصرار کرنے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اس کے گناہ کی سزا سنا دی، آخر میں ایک دم جب ایک دم ظاہر ہو گیا تو پھر اس کی گناہ کی سزا سنا دی گئی اور پھر وہ گناہ سے پاک ہو کر چلی گئی۔ لیکن جب وہ گناہ کی سزا بھگت رہی تھی تو لوگ اس کو حقیر سمجھ رہے تھے، کیسی بدکار عورت، کیسی گنہگار عورت۔ لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ جو ہے اس کو حقیر نگاہ سے دیکھ رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر جنتی عورت کس کو دیکھنا ہو تو اس عورت کو دیکھو کہ اس نے اپنے گناہ دنیا میں ہی سزا بھگت کے معاف کر کے چلی جا رہی ہے، یہ جنتی عورت ہے۔ تو انسان جب گناہ سے پاک ہو کر اس دنیا سے جائے گا تو اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ڈالیں گے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ گناہ ہونے کے بعد فوراً کیا کرنا ہے؟ توبہ استغفار کرنا ہے اور بے چین رہنا ہے کہ میرے سے گناہ ہو گئی۔ جب بھی یاد آ جائے فوراً استغفر اللہ پڑھے، جو بھی گناہ کا یاد آئے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو گناہ کے ذریعے جو ہے نا اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کے ذریعے روزی میں برکت دیتے ہیں اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچاتے ہیں۔ اور اب بھی میں نے حدیث کیا بتایا تم کو؟ ایک اچھی بات کیا بتایا؟ جب انسان کے گناہوں کا بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے تو بوجھ کی وجہ سے انسان کو مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آتے رہتی ہیں۔ تو ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے تو اللہ کی طرف سے سکون کی زندگی ملے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے۔ گناہ کیا ہوتے معلوم؟ نماز کو چھوڑنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ میں تو تم کو نیکیاں اور بدی بتایا تھا، نیک کام کرنے کو نیکی کہتے ہیں اور برے کام کرنے کو بدی کہتے ہیں، گناہ کہتے ہیں۔ تو کون کون سے گناہ جو ہے بڑے بڑے گناہ، اس میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے بولو؟ نماز کا چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے، اور ہم کو اس کی پرواہ نہیں رہتی۔ فجر نہیں پڑھے کوئی بات نہیں، ظہر نہیں پڑھے کوئی بات نہیں، سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، بہت بڑا گناہ کر رہے، یہ سمجھو۔ کیا کرے بولو؟ تو زندگی میں نماز کی پابندی موت تک کرتے رہیں گے۔ کب تک بولو؟ آخری دم تک کرتے رہیں گے۔ اور انسان جب کوشش کرتا ہے تو میں نے کیا کہا؟ کوشش کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرتے، کوشش کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرتے۔ انسان نے نماز کے لیے سوچا، میں کئی مرتبہ مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ انسان یہاں سے سفر کر رہا ہے، اس کو فکر ہے کہ مجھ کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کریں گے۔ اور اس کے اوپر فکر ہی نہیں ہے تو بس چلے جا رہا ہے، اس کو نماز کی فکر نہیں تو کہیں رکنے کی فکر بھی نہیں کرے گا۔ واش روم کی فکر آتی ہے، واش روم آئی تو کیا کرتا ہے؟ ڈرائیور کو بھی بولے گا ذرا بگ کھیا ہوٹل ہے کبک ذرا تھے مانا گاڑی تھوپو ذرا پیشاب لذا ایسا ہے نا۔ لیکن نماز کی فکر نہیں ہوتی تو اللہ راستے بھی ہموار نہیں کرتے۔ ایک بندے کو نماز کی فکر ہوتی تو دیکھ ذرا نماز کی فکر کرنا، ہم کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے۔ میں ایک ہوٹل میں گیا، ہندو کی ہوٹل تھی، وہ غیر کی ہوٹل تھی۔ میں نے کہا نماز کا انتظام ہے تو بولے ہاں انتظام ہے۔ اس نے ویٹر کو بلایا، ان کو چابی دو، وہ روم کھول کے دو وہاں نماز کا۔ تو دیکھا مصلی بچھا ہوا تھا،
میں نے اس کو پوچھا وضو کہاں کروں تو اس نے نل بھی بتایا، دیکھو یہاں پر وضو کرنے کا انتظام کیا ہے۔ تو ہر ہوٹل میں اگر انسان کوشش کرے نا تو ہر ہوٹل میں انتظام ملے گا تمہیں، لیکن ہم کوشش نہیں کرتے۔ انہوں نے بیچاروں نے ہمارے لیے مصلی کا انتظام کیا ہے، روم کا انتظام کیا ہے، اور ہماری سہولت کے لیے نماز کا انتظام کیا، اور ہم اس کی فکر نہیں کرتے۔ تو دیکھا اس نے بہت دن تک کیا لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیا کرتا ہے، وہ اسٹور روم بنا دیتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے، اسی لیے کہا کہ ایئرپورٹ پر بھی مسجدیں ہوا کرتی ہے۔ کہاں پر؟ ایئرپورٹ پر جب مسجد ہوتی ہے تو کیا کرنا ہے، اس مسجد کو آباد کرنے کی فکر میں لگے رہیں گے تو وہ مسجد آباد رہے گی، اور لوگ نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کو بھی کیا کریں گے، وہ لوگ دوسرا کچھ بنا دیں گے، وہ روم بنا کر کوئی اور چیز میں استعمال کریں گے۔ تو ہم کیا کریں گے، جو نماز کی جگہ اس کو آباد کرنے کی فکر کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے بڑا گناہ کیا بتایا میں نے، نماز کا چھوڑنا، یہ بڑا گناہ ہے۔ ہم نماز کی کیا کریں گے، پابندی کریں گے سب انشاءاللہ۔